السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہم آپ کو اصلاح کے متعلق بتائیں گے کہ دین اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، آپ کو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ فرقہ واریت سے ہمیں نجات حاصل ہو۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان توحید خالص پر قرآن مجید کی روشنی میں اس طرح متفق ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا تصور نہ کرے، اسی سے غائبانہ خوف کھائیں، اسی کے نام کی نظر و نیاز دیں، اسی پر توکل اور بھروسہ رکھیں، اسی کو عالم الغیب اور مختار کل سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہی تمام خوبیوں کا مالک سمجھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اس طرح متحد ہو جائیں کہ آپ کی ذات اقدس کے سوا کسی شخص کو اپنا رہبر اور رہنما نہ بنائیں، نہ کسی حکمران کو اپنا رہبر اور رہنما بنائیں، بلکہ کتاب و سنت پر قائم رہیں، جیسا کہ سلف صالحین اور ائمہ اکرام نے کتاب سنت کو ہی اپنا رہنما بنایا، قرآن اور سنت کو اپنا رہنما بنایا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اور جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے وہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں اور فرقہ بازی سے بچتے ہوئے قرآن و سنت کو صحیح سمجھیں اور اسے سنت آخر سمجھیں۔ سنت رسول سے ہٹ کر خود ساختہ نیکیوں کو اختیار کر کے بدعات کا شکار نہ ہوں۔ کسی قسم کے میلاد وغیرہ، اس کے علاوہ یہ جو کنڈے وغیرہ کرواتے ہیں، اس طرح کی بدعات کا شکار نہ ہوں۔ اللہ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سوا کسی نقطہ پر اتحاد ممکن نہیں۔ سلف صالحین یعنی کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اسی نقطے پر متحد تھے، وہ ایک جماعت تھے، وہ ایک فرقہ نہ تھے۔ یہی سلفی دعوت ہے۔ اسی مقدس دعوت کو قبول کر کے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجیے، کسی فرقے کے پیچھے نہ لگیں، قرآن و سنت کو اپنا منہج بنائیں، اپنا رہنما بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا یا جسے خود کیا یا جسے کرنے کی اجازت دی، اسے من و عن اسی طرح کیجیے، اور جس بات سے آپ نے منع فرمایا اس سے رک جائیں۔ اللہ رب العزت سورہ حشر میں فرماتے ہیں، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں جو کام ساری حیات طیبہ میں نہیں کیا، وہ کام اپنی مرضی سے کر کے اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں پر ایمان والوں کو خاص کر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت اور اتباع کر کے اپنے اعمال برباد نہ کیجیے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ سورہ محمد کی آیت ہے۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور کسی دوسرے کی اطاعت کر کے اپنے اعمال برباد مت کرو۔ قرآن و سنت پر عمل کرو تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔